اللہ 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 اللہ۔ ہم نے تمہارے لیے فرق کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یوم الفرقان، جنگ بدر کو کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ۔ عمر فاروق کیا کہا جاتا ہے؟ عمر فاروق یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان ذرا میں فرق کر دیتے تھے۔ آپ کو اللہ نے اس علم سے نوازا تھا۔ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، الگ کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے دو ٹکڑے کر دیے، الگ الگ کر دیے بنی اسرائیل تمہارے لیے، بِكُمُ الْبَحْرَ، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ جو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ 6 لاکھ۔ اور جس فرعون کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ان کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ کتنی لاکھ تھی؟ 12 لاکھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلوں کے لیے آپ عجیب قدرت دیکھیں، آسمان کو سمندر پھٹا بھی اور راستہ بھی نکلا، تو کس طرح راستہ نکلا ہے؟ علماء نے فرمایا 12 قبیلوں کے لیے 12 راستہ ایسا نکلا، ٹرانسپیرنٹ، کیسا کہ اس طریقے سے گلیاں اور سڑک بن گئی تھی کہ ایک دوسرے کو قبیلے دیکھ رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے اندر کھڑکیاں بھی اس ٹائپ کی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اسی دوران سارا جو ہے دریا پار کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے بنائے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، لیکن اس میں ایک سبق میں آپ کو دوں گا۔ جس وقت دریائے کنارے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اب تو پھنسوا دیا، اب تو پیچھے فرعون کا لشکر جبار اور آگے سمندر۔ تو سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا جواب تھا؟ یہ جواب آج ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، آزمائش کے وقت گھبرا جانا ہے ایمان والوں کی علامت چھوڑ۔ وہ تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پیچھے لشکر دیکھ رہا ہے فرعون کا، اور سامنے دریا دیکھ رہا ہے، پھر آگے آئے گا کس طریقے سے آسا مارا اور وہ راستے بنے جو راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو ہم اور آپ بھی اس بات کا نیت کریں، ارادے کریں، جیسے بھی ہمارے دل میں جو بھی حالات پیدا ہوں گے میری زندگی میں بھی یہی کہوں گا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے لیے ضرور راستے کھولے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے ہیں، وہ دریا کا تو میرے مطابق کر ہی دیا گیا تھا، اس نے بھی سارا لشکر ڈال دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَغْرَقْنَا، کیا ہوا آخر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی ہم نے تمہیں دکھایا سامنے سے کہ دیکھو ہم کیسے غرق کرتے ہیں اس فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم سامنے سے دیکھ رہے تھے اس کو ڈوبتا ہوا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل، وعدنا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا ایک بچڑا، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوئی طور پہ بلایا، 40 روز کا وعدہ کیا کہ آپ 40 دن یہاں رہیں، اعتکاف میں رہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہے۔ ثم اتخذتم العجل، اس دوران کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا، گائے کا بچڑا بنا لیا، من بعدہ وانتم ظالمون۔ اب آپ یہاں غور کریں، کیا بڑے قرآن ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا ظلم کرنا ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم کرنا ہے، کسی کو ستانا، تکلیف دینا، یہ اس پہ ظلم کرنا ہے۔
قرآن نے فرمایا ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے، وانتم ظالمون، اس بچڑے کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، اس لیے کہ جو بندہ شرک کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، اپنے آپ کو کل آخرت میں تکلیف دے گا۔ صحیح میں یہ بات ہے؟ شرک کی 3 قسمیں، کتنے قسمیں؟ ایک شرک فی العبادہ، شرک فی العبادت، ایک شرک فی الصفات اور ایک شرک فی الذات۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شرک فی العبادہ یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا، جو عام ہے، آپ دیکھیں گے یہاں وہاں جہاں دیکھو وہیں بدو کو پوجا جاتا، تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ دوسری ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی طرح کسی کو ٹھہرا لینا۔ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کیا کہا یہود نے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کیا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی طرح کسی اور کو قرار دے دیا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرح ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی ذات۔ تیسری ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا۔ مثال کے طور پہ بارش برسانا یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق دینا یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ کی صفات ہے۔ اب آپ یہاں سے کہیں گے کہ قرآن نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ ایک طرف اللہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان ربک لرؤوف رحیم، تو نعوذ باللہ قرآن تو خود شرک کی طرف لے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شرک فی صفات پہ بات چل رہی ہے، شرک فی صفات۔ قرآن نے فرمایا یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ دیکھو رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ قرآن نے کہا رحم کرو، تو یہ گویا کہ اللہ کی صفت انسان میں کیسے آ گئی؟ صحیح بات ہے؟ اس کا بڑا پیارا اور مختصر سا جواب ہے کہ یہ صفت رحم کی، رؤوف ہونے کی، رحیم ہونے کی، کسی چیز پہ قادر ہونے کی صفت تو ہے، لیکن اللہ کے پاس ابدی اور لازمی اور دائمی یہ صفت ہے۔ کسی انسان میں اگر وہ صفت پائی جائے تو یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ صحیح میری بات ہے؟ اللہ کی مثال کے طور پہ غنی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ایک مالدار اگر مال بانٹ رہا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ اور اس کو مال دیا کس نے؟ ٹھیک ہے، اب غنی ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے یہ صفت آئی ہے، یہ اللہ خدا نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ اس میں بھی چند صفات ہیں صرف، اور اس صفات جو مخصوص ہیں اللہ ہی کی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، فرمایا ثم عفونا، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، اس کے بعد تم نے شرک کیا، اس کے بعد بھی ہم تم کو معاف کرتے رہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، والفرقان، اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو معجزے تھے وہ دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کو ہدایت مل سکے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بندہ مومن یا کوئی بھی اب اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ یہ اپنی ذات کا نقصان کرے گا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اس بچڑے کو بنا کے، اس بچڑے کی پوجا کر کے، اس بچڑے کی عبادت کر کے، اے بنی اسرائیل تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے۔ باری مطلب پیدا کرنے والا، تو تم توبہ کرو اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ تم توبہ کرو، اور توبہ کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا 6 لاکھ بنی اسرائیل، کتنے؟ 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے ان 40 دن میں صرف 12,000 بچے تھے، باقی ساروں نے بچوں کی پوجا کی۔ کتنے بچے تھے؟
ماں ہارون علیہ السلام کے 12,000 تھے جنہوں نے بچڑوں کی پوجا نہیں کی تھی، باقی جتنے بھی تھے ان سب نے بچڑے کے آگے سجدہ کر دیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو جن لوگوں نے پوجا نہیں کی، سمجھا، جو 12,000 ہیں وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے پوجا کی، جنہوں نے عبادت کی ہے، جنہوں نے بچڑے کو خدا مانا ہے، یہی سزا ہے تمہاری۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، ایسا کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا خلاصہ آگے میں انشاءاللہ اسی آیت۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ لن نؤمنا، ہم ہرگز اللہ پہ نعوذ باللہ ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اللہ کو کھلم کھلا، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جہرہ کہتے ہیں جہری نماز، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہم لن نؤمنا ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر موسیٰ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب انہوں نے یہ تجویز اختیار کی، یہ بات کہی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک آسمانی چیخ نے، بجلی نے، کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان بنی اسرائیلیوں کی پکڑ کی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل کو لے کے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ گناہ کیا، اوپر آیا تھا انَّهُ تَابَ عَلَيْهِمْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی توبہ قبول کرانے کے لیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، 70 افراد کو کوہ طور پہ لے کے گئے، پہاڑوں پہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت ان لوگوں کے لیے معافی مانگی، اور اللہ رب العالمین سے کہا اللہ معاف کر دے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور ان کے اوپر سے یہ سزا کو ہٹا دے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس وقت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور جتنے لوگ میں نے بتایا تھا 6 لاکھ میں سے 12,000 بچے تھے، تو صرف 70,000 کتنے 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کو قتل کر دیا گیا ہے وہ شہید مرے ہیں۔ کیسے مرے ہیں؟ شہید، ان کو شہادت کا درجہ دیں گے، اور جن کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ ہم نے قبول کر دی، ان کی توبہ ہم نے۔ اب جب یہ فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوا تو یہ 70 لوگ جو گئے تھے یہ کہنے لگے موسیٰ ہم بھی تو وہیں کھڑے تھے، ہمیں تو آواز آئی نہیں، ہمیں تو آواز آئی نہیں، تم نے سن لی ہے جہرتاً، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آ کے کہے ہم سے جب ہم مانیں گے یہ بات۔ تو اب اس کے بعد فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فرمایا ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وہ 70 کے 70 سب ایک دوسرے کو ختم ہوتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس چیخ کی وجہ سے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ، جب یہ مر گئے تو کہا یا اللہ اب یہ 70 لوگ لایا تھا بنی اسرائیل سے، ان کے مر گئے، اکیلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے وہاں، اے موسیٰ 70 کو مروا دیا ہے، کہاں لے گئے تھے بھائی، کیا سمجھاؤں گا میں ان کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کو زندہ کر دے، ان کو ثم بعثناکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، فرمایا تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، پھر سے ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ میں نے وہی کہا نا آپ سے شروع میں، اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت کی ناشکری، یہ اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی طرف سے ہوتی رہے گی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ نے کو زندہ کیا تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آگے کیا ہوا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا ذللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، علیکم الغمام ایک گھنے بادل کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلو اتارا، کلوا من طیبات کے کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے،
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اے بنی اسرائیل تم نے ہماری نافرمانی کر کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وہی بات جو بات ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بھائی فلاں جگہ بستی ہے کافروں کی، ان سے جہاد کرنے کے لیے نکلنا ہے نا۔ اب جب یہ راستے میں گئے تو بڑی گرمی اور بڑی پریشانی، ان نے کہا اچھا ذرا میں کہتے ہیں موسیٰ دعا کرو، موسیٰ آئے گا قالوا لنا ربک یبین لنا، آگے بھی آئے گا، اے موسیٰ دعا کرتے ہیں گرمی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل پہنچا دیا، ٹھیک ہے صاحب گرمی کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اب اے اللہ موسیٰ نے دعا کی، اے موسیٰ دعا کرے کہ کچھ اللہ تعالیٰ رزق بھی اتار دے، تو من و سلوہ نازل ہو گئے۔ کیا تھا یہ من و سلوہ؟ فرمایا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حلوے کی شکل کی میٹھی کوئی چیز تھی، کئی علماء اس طرح کہیں کہ یہ شہد تھا۔ من سلوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سلوہ جو ہے یہ بھنی ہوئی بٹیریں آسمان سے اترتی تھی، بھنی ہوئی تیتر اور بٹیر آسمان سے اترتے تھے ان کے لیے۔ اور سنیچر جو دن تھا بنی اسرائیل کا، یہ عبادت کا دن تھا۔ کیا کا دن تھا؟ دن بھر عبادت میں لگے رہتے تھے سنیچر کے دن، صاحب سب کارے کا چلانے میں سکھانے میں۔ اب جب سنیچر کو ظاہر ہے جب عبادت میں لگے رہیں گے تو اب وہ جب بٹیریں گرتی تو اپنی چادر وغیرہ بچھا لیتے اور اکٹھا کر کے لے آتے، تو اللہ رب العالمین جمعے ہی کے دن اتنی بٹیریں آسمان سے اتار دیتا کہ سنیچر کو بھی کافی ہو جاتی تھی۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں کی ہیں۔ سلوہ کے بارے میں فرمایا تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے تم کھاؤ اس کو۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وما ظلمونا، اور تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ کیا ظلم؟ بھائی جب یہ تیتر بٹیر کھاتے کھاتے تھک گئے تو کہا کہ اب تو کچھ اور ہونا چاہیے، یہ تیتر بٹیر تو بہت کھا لیے، تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ٹھیک ہے کچھ اور مانگ رہا ہو تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، مراد یہاں سے بیت المقدس ہے۔ فرمایا ہم نے کہا اگر تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو یہ جو بستی ہے نا بیت المقدس، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ آپ دیکھیں پھل ہر میں وہاں موجود، رغداً بے روک ٹوک کھاؤ، بے روک ٹوک کھانا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب یہ بستی میں جاؤ، آپ دیکھیں گے آج بھی کسی بستی میں اپن جائیں تو ایک گیٹ لگا رہتا ہے، دروازہ لگا رہتا ہے، اس بستی میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب اس کے دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کیسے ہونا؟ سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب اس بستی میں جاؤ جہاں تمہیں ساری نعمتیں ملیں گی، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حِطَّہ کیا کہنا؟ حِطَّةٌ، اے اللہ ہم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری سزاؤں کو معاف کر دے۔ بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزيد المحسنین، اور اللہ کے نزدیک جو اچھے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مزید ہے۔ جو نیک عمل کرتے ہیں نا اللہ ان کے لیے 10 گنا اور اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے تو اجر بڑھتا رہتا ہے۔ وسنزيد المحسنین فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ کیا کہا تھا؟ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ حِنطَةٌ فی شعرہ، کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ کیا کہا تھا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ سورین کے بل داخل ہوئے بیت المقدس، کس طرح؟ سورین کے بل داخل ہوئے اور حِنطَةٌ کی جگہ لفظ بدل دیا، حِنطَةٌ کر دیا، جس کا مطلب تھا گندم دانے میں، گندم گیہوں وغیرہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوتی ہے پھلی۔ تو کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ کیونکہ جانا تھا نا اندر، بھائی سارے میوے ہیں سب جا کے سب کو ساری چیزیں لگی ہیں، تو وہی کہتے ہوئے داخل ہوا حِنطَةٌ کہ اب تو بھیا یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا۔ بدل دیا ہمارے قول کو، جو ہم نے کہا تھا وہ کہتے ہوئے داخل نہیں ہوئے۔ قیل لہم، اس کے خلاف کیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے رجزا من السماء، آسمان سے ایک مصیبت اور ایک بلا اور ایک بیماری ان کو پر نازل کر دی۔ کیا تھی یہ بیماری؟ علماء نے لکھا ہے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے چوہوں میں، کیا ہے؟ چوہوں سے سرایت کر کے، جیسے بھی کورونا آیا تھا نا تو چین میں چمگادڑ میں ہو گئی تھی، بندر میں ہو گئی تھی، پھر وہی کی باتیں ادھر ادھر کرتے رہتے، ہوتا جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
فرمایا کہ ایک بیماری چوہوں سے پیدا ہوئی اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہوتے وہ بیماری ان بنی اسرائیل کے اندر سرایت کر گئی۔ یہ مراد ہے رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ تم نے ہمارے حکموں کی نافرمانی کی۔ یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ جو بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قرآن نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو حالات آئے ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں میرا عزیز سر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دیکھو آج ایمان والا کیا سوچ رہا ہے کہ ہمارے دشمن کافر ہیں، ہمارے دشمن مشرک ہیں۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ یہودی ہمارا دشمن ہے، تو کوئی سوچ رہا ہے کہ نصرانی ہمارا دشمن ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ بنو اسرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ بڑی اہم بات کہتا ہوں، ہمارے دشمن خود ہمارے گناہ ہیں، ہمارے دشمن خود ہماری بدعمالی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس لیے ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے حالات سدھر جائیں گے۔ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اور اس بیماری کی وجہ سے ہزاروں بنی اسرائیل بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں تمام کے ختم ہو گئے۔ اس کے اندر حکم میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اگر ہم اور آپ کو دے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے، اور ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے، بڑا اہم۔ ابھی بارش ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ بارش ہوئی تھی، ایک شخص نے کہا کہ بڑی پاگل بارش ہوئی، کیا کہا؟ ہاں، بارش کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے۔ گویا کہ اس نے پاگل کہہ کے کیا کہہ دیا، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ قرآن نے کہا اللہ تصب الدہر فإن اللہ دہر، زمانے کو گالی مت بکو، زمانہ تو اللہ ہے، اللہ کے حکم سے جو ہو رہا ہے بڑی سڑی گرمی پڑ رہی ہے، بڑی یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کی کسی بھی چیز کا، قدرت کا مذاق بنانا، ہاں اللہ کے کسی حکم کا مذاق بنانا، یہ اللہ کے عذاب کو اتارنے جیسا ہے۔ اس لیے یہ معمولی سے معمولی بات کا بھی مذاق مت بنا۔ ذرا بڑے صوفی ہیں، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان کے تو ہمیشہ ٹخنوں سے جو ہے شلوار اوپر ہی رہتی ہے، اس قسم کی باتیں کہنا یہ اللہ کو بڑی ناگوار ہے کہ کسی بھی دینی معاملے میں مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو